دوستو کھٹمنڈو کا ایئرپورٹ معمول کے مطابق مصروف تھا۔ انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر IC814 دوپہر 12:10 پر اڑان بھرنے والی تھی۔ مسافر قطاروں میں کھڑے تھے، بورڈنگ پاس سکین ہو رہے تھے، اور ایک عام آدمی یہ ایک عام معمول کی ایک پرواز تھی، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ پرواز ایک خون آشام سودے کی قیمت بننے جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے انڈین ایئر لائن کی پرواز IC814 کی، جو 14 دسمبر 1999 کو کھٹمنڈو سے دہلی کی طرف روانہ ہوتی ہے، لیکن منزل کہیں اور پر تھی۔ دوستو اس فلائٹ کے دوران یہ فلائٹ جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ ہائی جیکرز نے طیارے کو پہلے امرتسر، پھر لاہور اور پھر دبئی کی طرف موڑ دیا، اور بالآخر یہ طیارہ جا پہنچا قندھار یعنی افغانستان، جہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی۔ دوستو قندھار جہاں مسافر یرغمال بنے اور ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی گئی۔ جی ہاں، یہی وہ پرواز تھی جس کے بدلے بھارت کو 3 خطرناک دہشت گردوں کو رہا کرنا پڑا، اور یہ وہ رہائی آگے چل کر پٹھان کوٹ، پلوامہ اور بھارتی پارلیمنٹ حملے جیسے واقعات کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ یہ محض ایک ہائی جیکنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ریاستی سمجھوتے، سفارتی دباؤ اور انسانی بے بسی کا ایک کھیل تھا۔ طالبان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ بھارت نے ایک ٹیم تشکیل دی جو مذاکرات کے لیے قندھار پہنچی، اور آخر کار وہ سودا طے پایا جس میں مولانا مسعود اظہر کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا سودا جس کی قیمت صرف 3 افراد نہیں تھے، بلکہ اس کی قیمت تھی قوم کا اعتماد، ریاست کی خود مختاری اور ہزاروں معصوم جانیں جو آنے والے سالوں میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی تھی۔ دوستو کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو بھارت کی فضائی خود مختاری چیلنج ہو چکی تھی، اور اس چیلنج کا ایک ہدف تھا، ایک شخص کی رہائی جس کا نام تھا مولانا مسعود اظہر۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ کون تھا؟ یہ مولانا مسعود اظہر کون تھا؟ مولانا مسعود اظہر جو بھارتی خفیہ اداروں کو برسوں سے مطلوب تھا۔ مسعود اظہر پاکستان کے شہر بھاولپور سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی اسکالر جو بعد میں جہادی تنظیم جیش محمد کا بانی بنا۔ اس سے پہلے وہ حرکت المجاہدین کا اہم رکن تھا، اور متعدد بار کشمیر میں سرگرم کارروائیوں میں بھی وہ ملوث رہا تھا۔ 1994 میں اسے بھارتی ایجنسیوں نے سری نگر سے گرفتار کیا، لیکن 5 سال بعد یعنی 1999 کو مسلح ہائی جیکرز اسے چھڑانے کے لیے آ چکے تھے۔ دوستو جہاز قندھار میں اتارا گیا تھا۔ بھارت کی حکومت نے فوری طور پر اعلیٰ سطحی مذاکراتی ٹیم روانہ کی، جس میں اس وقت کے اہم خفیہ آفیسر جیت ڈووال اور افغان امور کے سفارتکار وویک اور دیگر خفیہ اداروں کے نمائندگان بھی اس وفد میں شامل تھے۔ ان کا دوستو سامنا نہ صرف ہائی جیکر سے تھا، بلکہ ان کے پیچھے کھڑے طالبان سے بھی تھا جو اس وقت افغانستان پر حکومت کر رہے تھے۔ دوستو طالبان نے بظاہر غیر جانبداری کا دعویٰ کیا، لیکن اصل میں انہوں نے ہائی جیکرز کو مکمل سیکیورٹی گاڑیاں اور لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کی۔ مسافروں کو جہاز سے باہر نہیں آنے دیا گیا۔ دبئی میں ایک یرغمالی کو رہا کیا گیا، لیکن باقی 150 سے زائد مسافر جہاز کے اندر ہی تھے۔ دوستو آخر کار 6 دنوں کی بے چینی، عالمی دباؤ اور اندرونی خوف کے بعد بھارت کو جھکنا پڑا۔ 3 خطرناک افراد کو رہا کرنا پڑا، جن میں مولانا مسعود اظہر اور عمر سعید شیخ۔ یہ وہی عمر شیخ تھے جو بعد میں ڈینیل پرل کے قتل میں بھی ملوث پائے گئے تھے، اور تیسرے مصطفیٰ الزرقاوی جو دہشت گردی میں ملوث تھے۔ یہ سودا بھارتی قوم کو بہت مہنگا پڑا، کیونکہ رہا ہونے کے بعد یہی افراد آگے چل کر 2001 میں بھارتی
پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہیں، اور 2016 میں پٹھان کوٹ اور 2019 میں پلوامہ حملے جیسے واقعات میں یہ بالواسطہ یا براہ راست ملوث پائے جاتے ہیں۔ اور پھر وقت نے ایک اور چکر کاٹا۔ سال 1999 میں جس شخص کو بھارت نے ہار مان کر رہا کیا تھا، وہی مولانا مسعود اظہر آج ایک بار پھر سرخیوں میں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ 2025 میں دوستو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر تناؤ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ جنگی طیارے فضاؤں میں گرج رہے ہیں، بارڈرز پر توپیں دھاڑ رہی ہیں، اور میڈیا نے جنگ کو جشن کا ایک سماں سا بنا دیا۔ اور اسی دوران بالا کوٹ کے قریب مولانا مسعود اظہر کے مبینہ دوستو مدرسے پر بھارت کی طرف سے ایک بڑا فضائی حملہ کیا جاتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا ایک اڈہ تھا۔ پاکستان کی حکومت نے اس کی تردید کی اور اسے خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ حملہ صرف ایک مدرسے پر نہیں تھا، ایک پیغام تھا، ایک پرانا قرض چکانے کی کوشش تھی، اور ایک پرانا خوف دوستو ختم کرنے کی ایک خواہش بھی۔ لیکن کہانی یہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ مولانا مسعود اظہر نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ میرے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان کا بیان واضح کرتا ہے کہ اگر ان کے بھارت میں موجود سلیپر ونگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بھارت کو اس کا نقصان یا مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور کہانی دوستو یہیں بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ پچھلی کہانی کا تسلسل بنتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کون سا رخ آگے جا کر اختیار کرتی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔